حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے حیا علی الفلاح اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور عنایت فرمایا ہمیں اس بابرکت مہینے کا. بالکل، اور کل اب کنفرم عید ہے جی انشاءاللہ. اب انشاءاللہ عید ہے. اچھا، کل اب عید ہے تو یوزلی ہوتا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لمبی زندگیاں سب کو عطا کرے، اور ہم لوگوں کا مطلب اگر دیکھا جائے تو یہی ایک رویہ رہتا ہے ہر دفعہ کہ رمضان آتے ہیں ہماری زندگی میں، پھر رمضان چلے جاتے ہیں. ایک مہینے کے لیے ہم بہت اچھا مطلب کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ کہ مومن بن کے دکھا سکیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم بہت سارے نیک کاموں میں اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی مہینہ جاتا ہے ویسے ہی ہمارا طرز عمل بالکل چینج ہو جاتا ہے. مطلب ہم جیسے ہی مطلب چاند رات ہوتی ہے ایک طرح سے، تو یہاں پہ تو خیر حالات پھر بھی تھوڑے سے مختلف ہیں. اگر آپ کا بھی کراچی سے تعلق ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ چاند رات ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے واقعی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نا قید سے آزاد کر دیا ہے. تو وہ ہر جگہ بازار گہما گہمی، اور پھر فجر تک تو لوگ بازار میں تارک روڈ حیدری وغیرہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر مطلب نہ فجر ہوتی ہے نہ ظہر ہوتی ہے، بس عید کی نماز ہوئی. تو یہ جو رویہ ہمارا ہے رمضان کے فوراً بعد کا، اس کو کتنا ضروری ہے تبدیل کرنا، اور کیا ہمارا رویہ اصل میں ہونا چاہیے رمضان کے بعد، آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے تو یہی کہ خاص طور پہ جیسے ہم بات کریں کل عید ہے، تو عید والے دن ایک مطلب ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے، کس طرح سے ہم نے جیسے رمضان میں ہم ساری نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو عید والے دن کیا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 دنوں کا بدلہ دیا ہوتا ہے، اجر دیا ہوتا ہے عید کی صورت میں، تو وہ کیا حق ہے اس کا ہم پر؟ جی تو دیکھیں، ہم تو اس کو چاند رات کہتے ہیں، اور پھر اس میں جو بھی آپ نے جیسے بیان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی پتہ لگ جاتا ہے کہ شیطان آزاد ہو گیا. لیکن اس کو ہمارے دین کے اندر اس کو کہا گیا لیلۃ الجائزہ، یعنی کہ اپنا جائزہ لینے کی رات. اچھا، یہ جائزہ لینا کیوں ضروری ہے اور بہت 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 اہم ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے، اور آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے ہم نے ایک ایسی بات دیکھی جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، تو آپ بیان کیجئے کہ کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کیں، اور ان 3 دعاؤں پہ میں نے آمین کہے، اور اصلاً یہ 3 بد دعائیں تھیں اور جن پہ انہوں نے آمین کہا. اور ان میں سے ایک بد دعا اس شخص کے لیے تھی کہ جبریل نے علیہ السلام نے کہا کہ خراب ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا سکے. یعنی کہ رمضان کوئی ایک آپشنل مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے. اور یا آپ کہہ لیں کہ تحفہ تھا، اگر آج کی رات کو ہم دیکھیں یا آج کی، تو یہ بہت عظیم تحفہ تھا. تو آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی بہت عظیم شخصیت، ایک بہت طاقتور شخصیت ایک تحفہ دے اور آپ اس کو ضائع کر دیں، اور پھر وہ شخصیت اس کو آ کے دیکھے کہ جی یہ میرا تحفہ جو میں نے اتنا ایک عظیم اور اتنا قیمتی تحفہ دیا تھا، اس کو تو اس شخص نے ضائع کر دیا، تو اس شخصیت کے تاثرات کیا ہوں گے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا اس پہ؟ یقیناً مطلب افسوس، انتہائی افسوس. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں یہ تحفہ دیا جا رہا ہے رمضان کا، رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہماری زندگیوں میں پہنچایا ہمیں اس وقت تک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان تک بھی زندگی دے. تو یہ تحفہ، اس کی قدر یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اپنی بخشش کروا لے.
اور اگر نہ کروائے تو ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہو. یہ تو یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا. یعنی کہ جہاں جبریل دعا کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں, تو اس دعا کی قبولیت میں تو وہ شبہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. تو یعنی کہ وہ شخص تو برباد ہو گیا. تو آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج رات کو ابھی سے لیں, کیونکہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے اندر ہم سب سوچیں بیٹھ کے کہ کیا ہم نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا, اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کے اندر بخش دیں. تو یہ رات بھی اسی چیز کا جائزہ لینے کی رات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگ سے جو ہے وہ رہائی کا پروانہ عطا فرما دیں. اگر ہم نے اس پورے رمضان کو بھی اس طرح استعمال نہیں کیا, اگر ہم نے اس وقت بھی بہرحال کوتاہیاں کی, اور جو کہ یقیناً ہم نے کی ہیں, تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ آج رات تک ہمیں معاف فرما دیں گے. اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم نے اگر جو چھوٹی موٹی کوششیں کی, ٹھیک ہے, ہمیں اپنی کوتاہیوں کا ادراک ہے, لیکن ہم اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا. جیسے حج کے موقع پہ ہے نا کہ جب عرفات کے میدان میں انسان دعا مانگتا ہے, تو ادھر کے لیے حکم یہ ہے کہ جب عرفات کے میدان سے نکلو تو یہ سمجھ کے نکلو کہ تمہارے تمام گناہ دھو دیے گئے, تم اس بچے کی طرح ہو جو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے جنم دیا ہے جس نے, تو اسی کی طرح بے داغ. تو ہم بھی اپنے متعلق, اور اگر ہم نے ایسے کام نہیں کیے تو ابھی اگلے چند گھنٹوں کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, سچے دل سے اس سے توبہ و استغفار کریں, اپنے لیے ہدایت کا رستہ مانگیں, لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں, اور اس پہ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کی, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جو بندہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہے ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں, لیکن اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو ہماری اس رات کو ہم یہ جو آ رہی ہے آج کی, اس کو ہم لہلۃ الجائزہ ہی بنائیں. ہم اپنا جائزہ لے رہا ہوں, ہم اپنا احتساب کر رہے ہوں اس کے اندر, اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں کہ اللہ تو ہمیں آج رات بخشش کا پروانہ عطا فرما دے, ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے, ان کو, ہمارے گناہوں کو, ہمارے سیئات کو اللہ تعالیٰ تو ہم حسنات سے بدل دے, ثوابوں سے بدل دے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. اچھا جی, تو اس پہ میں نے آپ سے عید کا بھی سوال کیا تھا کہ عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں, اب خوشی ہے, اور وہی والا جو بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ خوشی میں ہم لوگوں کے کچھ مخصوص سے نا آج کل کے دور میں ہمیں طرز عمل نظر آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ خوشی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ میوزک نہ ہو, خوشی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک بہت مطلب آپ ہر فکر سے آزاد ہو کے کہیں بہت دور نکل جائیں, بہت گھومنا پھرنا, اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا, جو آج کل کے ایک دور کا ہے بھی نا کہ اپنے آپ کو ٹریٹ دو, می ٹائم, ہاں می ٹائم, اور یہ سب کچھ, اور وہ اس میں پھر کچھ بھی نہ ہو, مطلب اتنا تو حق بنتا ہے اپنے اوپر. تو عید کی خوشیاں اصل میں سیلیبریٹ کس طرح سے کرنی چاہیے, اور عید کا کس طرح کا حق ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ خوشی دی تھی تو اللہ نے کیا, مطلب اللہ کی بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہر معاملے میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ کی ایک سوچ ہے ہمارے لیے, تو وہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, اللہ کی چاہت کیا ہے اس سارے معاملے کے لیے, وہ تو یہ ہے کہ ہم اصل میں عید کہا گیا نا, تو قرآن میں ایک جگہ کہا گیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس چیز کے لیے خوشی منائیں. تو کچھ مفسرین نے اس آیت کو جوڑا ہے عید کے ساتھ اور رمضان کی خوشی کے ساتھ. تو رمضان کس بات کا جشن ہے؟ رمضان قرآن مبارک کا جشن ہے. رمضان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن کا مہینہ تھا, قرآن کا مہینہ ہے اور اسی کا جشن ہے. اور جس چیز کا جشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک تعلق ہم قائم کرتے ہیں نا جشن کا, یعنی کہ اگر جب ہم قائد اعظم ڈے مناتے ہیں تو ہم قائد اعظم کے اوپر تقریریں کرتے ہیں, ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا ان کی کوالٹیز تھیں جن کو ہم اپنا سکیں گے. تو اگر رمضان جو ہے یہ قرآن کا جشن ہے, قرآن کا جشن, تو ہمیں قرآن کے ساتھ جشن منانا ہے.
ہمیں قرآن کو اختیار کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے. تو اسی طرح اب یہ عید بھی جو ہے یہ اس رمضان کا ہی جشن ہے کہ رمضان ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم ایک نعمت عطا فرمائی تھی تو ہم اس کا جشن منا رہے ہیں. اچھا تو جشن کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کا شکر کر رہے ہیں. تو عید شکر ہے رمضان کا، رمضان شکر ہے قرآن کا. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا A is equal to B تو B is equal and B is equal to C تو A is equal to C. تو ہمارا یہ ہماری عید، ہمارا رمضان، یہ اس کا جو سب سے بڑا مصرف ہونا چاہیے وہ تو قرآن ہونا چاہیے. اچھا بہرحال خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پہ خوشی ضرور منائیں. ہم اللہ تعالیٰ نے یہ تو وہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا. تو جو ہم اس کے کچھ حصے ہیں، ہم اچھے کپڑے پہنیں. نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں، اچھے کپڑے پہننا ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس ہوں بیسٹ اس میں سے پہنیں. ہمارے ہاں عید کی رات کو لوگ درزیوں کے پاس دوڑتے بھاگتے اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں دیوانوں کی طرح، تو کہ جیسے نیا کپڑا نہیں پہنیں گے تو نماز نہیں ہوگی یا عید ہی نہیں ہو سکتی نیا کپڑا پہنے بغیر. تو جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ بھائی وہ اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے جو آپ آسانی کے ساتھ. ہمارے یہاں بہرحال یہ بہت ساری چیزوں میں یعنی کہ ہم جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو بالکل دیوانے ہو جاتے ہیں. لوگ نکل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ تو ایسا لگتا ہے بس ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے نکلیں کہ بھائی میں کسی طرح پہنچ جاؤں افطار کے وقت سے پہلے اپنے گھر تک. حالانکہ افطار تو رستے میں بھی ہو جائے گا. افطار تو اگر آپ کچھ نہیں بھی کھائیں گے تب بھی ہو جائے گا. یہ شاید لوگوں کے لیے تھوڑی سی عجیب سی بات ہے. ہاں مطلب لوگ کہتے ہیں کہ فوراً سے روزہ کھول لو. بھائی دیکھیں یہ اچھی بات ہے، یہ مستحب ہے کہ ہم کچھ کھا لیں کچھ پی لیں. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو اس کا روزہ نہیں کھلے گا کیا؟ وہ سب اچھا دیکھیں صبح کے سوچیں جب سحری ہوتی ہے تو آپ اگر کچھ کھاتے پیتے ہیں سحری میں سحور میں تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن اگر نہ کھائیں پیئیں تو کیا روزہ سٹارٹ نہیں ہوگا؟ روزہ ہو جاتا ہے، روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. روزہ اپنے وقت پہ شروع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے. اسٹرینج جی یہ میرے لیے بھی، کیونکہ میں نے بھی ہمیشہ یہی بات سنی ہے. تو ہم اور کبھی آپ لیٹ ہو رہے ہو اور جب تک پانی نہ پیئیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کا روزہ کھلا نہیں تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ آسانی کے ساتھ اگر چیز دستیاب ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا روزہ کھولیے اور اس کو پی کے یا کھا کے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے دیکھیں یہ تو مستحب ہے، فرض یہ ہے کہ مسلمان کی جان مال عزت کی حفاظت. جب ہم سڑکوں پہ موٹر سائیکلیں دوڑاتے ہوئے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، یا یہاں پہ گاڑیاں دوڑاتے ہوئے کہ جی فل سپیڈ میں جا رہے ہیں 120 کی سپیڈ پہ کہ ہم کسی طرح گھر پہنچ جائیں، اور ہم اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈال رہے ہیں، دوسرے کی جان کو بھی جوخم میں ڈال رہے ہیں، اور سگنل پہ ایک دوسرے سے گالیاں ایکسچینج کر رہے ہیں، اس کی عزت پامال کر رہے ہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ اگر ہم روزہ کھولنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، روزہ کھل گیا اپنی جگہ پہ، اور تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں زیادہ ضروری ہیں کیا چیزیں کم ضروری ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے کر دی آپ سے. تو عید کی خوشی جو ہم منا رہے ہیں، ہم اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت دی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار رہے ہیں. تو شکر دیکھیں، شکر کرنے کی توفیق کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ جی ہم نے 30 دن محنت کی تو اب ہماری چھٹی کا دن شروع ہو گیا. ہم نے اس کو اپنی ملازمت پر قیاس کیا کہ جیسے ملازمت ہوتی ہے اس کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، پھر چھٹی کا دن ہوتا ہے اس میں کوئی کام نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہمارے ہاں فجر کی نماز عموماً قضا ہوتی ہے، ظہر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. شاید اس دن کی ساری نمازیں ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ جی اتنی محنت تو ہم نے کی. ہم نے اتنی محنت نہیں کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم اس کے حضور پیش ہوئے، ہم نے اپنے لیے حسنات کمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں جو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کسی کو کہے کہ بھائی میرا یہ کام کرو، تو یہ تو اس کرنے والے کے لیے، اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ تو اس کرنے والے کے لیے انعام ہے کہ آؤ تم آج، اگر بادشاہ کہے کہ تم آج میرے تخت کی صفائی کرو، تو یہ تو کرنے والے کے لیے انعام ہے کہ بھائی تم بادشاہ کا تخت صاف کر رہو. تو ہم تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے انعام ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے ہمیں رمضان میں روزوں کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ہم نے سحور، افطار اور اس بابرکت ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر قرآن اور تراویح اور لیلۃ
اور لیلۃ القدر اور قیام اللیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہرمند کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی. تو اس پہ تو اللہ کا شکر بنتا ہے. چاہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ نے ہم نے اتنا ساری محنت کر لی، آج چھٹی. تو یہ ایک بہت ہی ظلم پر مبنی، بہت ہی غلط ناانصافی پر مبنی جو ہے وہ بات ہوگی. عید کا دن اللہ کا شکر کرنے کا دن ہے. اس دن اچھے کپڑے پہنیے، اچھا کھائیے، اچھا بولیے، اپنے ارد گرد والوں سے ملیے، لیکن حرام کام کا ارتکاب نہ کیجیے، کسی بھی قسم کے حرام کام کا. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بخشی، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر دعا مانگنا جو ہے نا زندگی کے لیے کہ جی میری زندگی طویل ہوتی جائے، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچائیں. یعنی کہ ایک طرح سے اپنی زندگی کی دعا مانگی جا رہی ہے. لیکن یہ کیوں مانگی جا رہی ہے کہ رمضان کوئی اتنی اسپیشل چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ اس کے لیے میں اپنی زندگی کی بھی دعا مانگتا ہوں، مجھے یہاں تک پہنچا دیجیے. اس سے پہلے ہی سے شروع ہو جاتی ہے کہ شعبان اور رجب اور رمضان اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیں. تو ہم اس دن یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ اس حد تک ضروری ہے. واقعتاً ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جیسے رمضان میں بہت کام کیا اور اس کے بعد اب ہماری چھٹی اگلے 11 مہینے کی. رمضان تو ایک دیکھیں یہ ایک اللہ کی طرف سے کمپنی پیڈ ٹریننگ ہے. اللہ نے ہمیں ایک ٹریننگ پہ بھیجا، ایک انٹینسیو کورس جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں. اس کا وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کا مقصد ٹریننگ نہیں ہوتا، ٹریننگ کا مقصد امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، اس کو اطلاق، اس کو عمل میں لانا ہوتا ہے. ہم اگر صرف ٹریننگ کریں اور عمل میں نہ لائیں، ہم کسی اپنی کمپنی کی طرف سے ٹریننگ میں جائیں اور اس سے وہ کمپنی نے ہزاروں ریال دے کے ہمیں ٹرین کروایا اور ہم واپس کمپنی میں جا کے اس پہ کوئی عمل نہ کریں، تو ہم کیا کہلائیں گے؟ ہم حرام خور کہلائیں گے، ہم نمک حرام کہلائیں گے. تو اگر ہم اپنے رمضان کی جو برکات ہیں ان کو آگے نہیں لے کے جاتے تو یہ تو بہت نمک حرامی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. جی تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں لسنرز، آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش only on FM 107 دل سے دیسی. جی تو ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو حیا علی الفلاح کی آج اس رمضان کی آخری ایپیسوڈ، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا رمضان کے بعد رویہ کیا ہوگا. اچھا تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ یہ ٹریننگ ہے کہ رمضان کا مہینہ، اس میں دیکھا جائے تو ہم لوگ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے. ہم جو روزمرہ کے دن ہیں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادتوں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں. یوزلی مطلب یہ بھی ایک ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو بھی اس مہینے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ اس میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں. تو یہ جو پورا جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کو ہم گزارتے ہیں اور اس گزارنے کے بعد اگلے دن بے سود ہو کے پڑے سوتے رہتے ہیں یا پھر اس طرح. تو یہ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا یقیناً کچھ پرپس ہے اور اس کو اگلے 11 مہینے میں کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں ہم سے. اس مطلب جب بھی کبھی دیکھیں نا کوئی فوج کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے تو ان کو پھر بعد میں بارڈر پہ لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ٹریننگ بھی اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں کروا رہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال مسلمانوں پہ لازم کیا ہے کہ وہ اس ٹریننگ سے گزریں، اور اس ٹریننگ سے گزرنے کے بعد مطلوب کیا ہے اللہ کو ہم سے. تو اس سے مطلوب کیا ہے اللہ کو؟ دیکھیے پورے رمضان میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اللہ کے حکم سے نفس کو پست کیا. ہمارے نفس کے جو تقاضے تھے ہم نے اس کو ایک مخصوص وقت کے اندر جو روزے کی حالت تھی اس کے اندر ہم نے اس کو ان تقاضوں سے روک دیا. حالانکہ بھوک لگ رہی تھی، حالانکہ پیاس لگ رہی تھی، حالانکہ دوسرے جذبات جو تھے وہ ہمارے تھے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ رک جاؤ. تو حلال کھانا سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ رمضان کا ذکر کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کا، تو اس سے آگے انسان کو یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالم، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ ہی مالوں کو رشوت کے دور پہ دے کر حکام کے فائدے حاصل کرو. تو اس کو علماء نے کہا کہ
یہ اب ایک زندگی بھر کے روزے کی طرف اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں. اچھا. یعنی کہ جس اللہ کے حکم سے تم نے رمضان کے روزے کے درمیان میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا, وہ اللہ, اسی اللہ کے حکم سے حرام چیزیں حرام ہیں, تو ان کو تم عام زندگی میں چھوڑ دو. دیکھیں نا, وہ تو اصل بات یہی ہے کہ نفس ہمیں اس بات پہ اکساتا ہے نا کہ نہیں ہمیں وہ حرام چیزیں نہیں چھوڑنی. تو نفس کو قابو کرنا سکھایا گیا ہمیں روزے کے دوران. اب اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے نفس کو تھوڑا اپنے تابع کر لیا, تو اب ہمارا یہ کام بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس نفس کو قابو میں رکھیں اور ہم آگے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے تو لازماً بچیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر ہماری روح کو ایک بلندی, ایک ترفع بخشا. وہ اللہ نے اپنی قرآن کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے, جو کہ ہم نے تراویحوں میں بھی سنا, ہم نے قیام اللیل میں بھی سنا اور ہم نے دن کے اوقات میں بھی پڑھا, تو اس سے ہماری روح کو ایک بالیدگی, ایک ترفع حاصل ہوا, ایک بلندی حاصل ہوئی, اور وہ روح ہمیں اللہ کی طرف کھینچ کے لے گئی. اسی لیے ہمیں رمضان میں ہر کام میں مزہ آ رہا تھا. تو اب ہم اس بات کا عہد کریں اپنے آپ سے اور اس کو ایک مطلب اپنا مشن بنائیں کہ ہم اپنی روح کی جو خوبصورتی ہمیں حاصل ہوئی ہے, جو اس کی ترقی ہمیں حاصل ہوئی ہے, ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری طرف جو نفس کے اوپر کنٹرول ہمیں حاصل ہوا ہے, جو طاقت ہمیں حاصل ہوئی ہے, ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر جب ہم چاند رات سے ہی اپنے آپ کو نفس کے حوالے کرتے ہیں اور روح کو فجر کی نماز بھی مس کر دیتے ہیں, تو اب یہ معاملہ دوبارہ سے بالکل الٹ جاتا ہے کہ اب ہمارا نفس کنٹرول میں ہے اور نفس ہمارے کنٹرول میں ہے, اور روح جو ہے وہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. اب وہ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کو رن نہیں کر رہی. تو کام یہ تھا کہ اب ہم اس نفس کے کنٹرول کے ساتھ ہم باقی کے 11 مہینوں میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں, ان کو چھوڑ دیں اور اللہ کی معرفت کی طرف کام کریں, اس روح کو اللہ کی طرف اور متوجہ کریں. وہ قرآن کا ذوق و شوق جو ہم نے رمضان میں ڈیولپ کیا, ہم اس کو ذوق و شوق کو آگے بڑھائیں, کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی باقی 11 مہینوں کا بھی رب ہے. وہ کہیں چلا نہیں جاتا باقی 11 مہینوں میں. تو جس طرح ہم نے روزے کی حالت میں کبھی چھپ کے کھانا نہیں کھایا, سوائے یہ کہ جب ہم بچے تھے, شاید بہت چھوٹے, تو شاید ہم نے کیا ہو ایسا. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ روزے کے اندر ہمارے ہاں کا جو عام گناہگار مسلمان بھی ہے, جو رشوت خور مسلمان بھی ہوگا, وہ روزے کے اندر کچن کے اندر چھپ کے بھی کھانا نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب اس کو یہ یقین جو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ رمضان کے بعد میں بھی لے کے جانا ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب میں کسی سے کا مال ہڑپ کر رہا ہوں, جب میں کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہوں, جب میں کسی کا حق دبا رہا ہوں, تو اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم باقاعدہ یہ بات سمجھیں کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم رمضان کے ہی, ہم صرف رمضانی مسلمان نہ بن کے رہ جائیں, ہم اللہ کو صرف ایک رمضانی خدا نہ سمجھیں, بلکہ ہم مسلمان ہیں 24 پورے 12 مہینوں کے لیے, 24 گھنٹوں کے لیے. اور اسی طرح اللہ رب ہے, وہ پورے 12 مہینوں کے لیے ہے, وہ پورے 24 گھنٹوں کے لیے رب ہے. تو ہمیں ہر حال میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو اس طرح ہمیں اس کی طرف ہدایت دے کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہی اسی کو مرتبہ احسان کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم اس درجے میں تو ہو کہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. صحیح. اچھا, ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ رمضان میں ہم لوگوں کی روٹین جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. عام 11 مہینوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سونے جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو خاص طور پہ, ویسے تو خیر یہ ویسے بھی کرنا چاہیے, لیکن خاص طور پہ اپنے آپ کو نمازوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک سحری میں اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اسی طریقے سے ہمارا پورا روز کا جو معمول ہوتا ہے وہ مختلف ہو چکا ہوتا ہے. تو کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ڈسپلن کو آگے بھی لے کے چلیں, اور یہ کتنا مطلب ہمارے لیے ویسے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, نماز کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو واقعتاً یہ وہ پلرز ہیں. ویسے تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین, صلاۃ جو ہے نا وہ دین کا پلر ہے. تو یہ جو 5 پلر اللہ تعالیٰ نے دن میں کھڑے کر دیے ہمارے لیے, یہ ہماری ٹائم مینجمنٹ کے پلر ہیں. کہ اور ان انٹرولز کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولات کو تقسیم اسی طرح کیا ہوا تھا. اور آج بھی ہمارے ہاں جو ماشاء اللہ ہمارے
ایسے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنے پورے دن کو ہمیشہ اسی طرح تقسیم رکھا ہے کہ جی نمازوں کا یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت ملاقات نہیں ہوگی، اس وقت میٹنگ نہیں ہوگی، اس وقت یہ نہیں ہوگا، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو عام دنوں میں ہی حکم تھا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید نماز کسی طرح رمضان میں زیادہ فرض ہو جاتی ہے اور باقی دنوں میں کم فرض ہوتی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تمام مومنین پر وقت کے اوپر فرض ہے. تو ہمیں اپنے دن کو ڈیوائیڈ اسی طرح رکھنا چاہیے. ہم میں سے ہر دیکھیں آج مسلمان، آج باقی دنیا صبح سویرے اٹھنے کو وہ کہتی ہے جی بہت بینیفیشل ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ کو شاید سی ای اوز جو ہے نا، ہائی لیول کے ایگزیکٹوز، تو ان کے اندر ایک تھیوری ہے جس کو کہا جاتا ہے 5 AM کلب. اس کو کہا جاتا ہے گولڈن آور. اس کے بڑے نام ہیں کہ جی یہ 5 بجے اٹھنے والے لوگ، ٹھیک ہے. تو سی ای اوز چاہتے ہوتے ہیں کہ جی ہم 5 AM کلب کا پارٹ بنے. جو ہائی فلائنگ ایگزیکٹوز ہیں وہ کہتے ہیں ہم 5 AM کلب کا پارٹ بنے صبح 5 بجے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک مزدور کو بھی صبح 5 بجے کے کلب کا ممبر بنایا ہوا ہے. ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے. اور صبح 5 ہی کیا، ہم تو 3:30 بجے بھی اٹھتے ہیں. یعنی کہ کم از کم حکم ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، لیکن نماز 3:30 بجے بھی ہوتی ہے صبح میں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا سیلف کنٹرول جو ہے ہم سے مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے اور اللہ کو محبوب بھی ہے. تو ہمیں اپنی یہ روٹین نمازوں کے ساتھ جو بنا کے رکھنی ہے، یہ تو تھرو آؤٹ ہماری ہونی ہی چاہیے. اس کے اندر یقیناً رمضان میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. جس طرح جب ہم ٹریننگ میں جاتے ہیں نا، تو ہم اصل جاب والے کام تو نہیں کر رہے ہوتے نا، اب ہم صرف ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم عام دنوں میں آتے ہیں تو ہماری اصل جاب بھی شروع ہوئی ہوتی ہے. تو یقیناً اس کے اندر ایک مشکل ہوگی، ایک مشکل کا پہلو ہوگا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مشکل کی ایک جزا ہے ہمارے لیے، ایک اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور جب ہم یہ کرتے رہتے ہیں تو جو کرنے والے لوگ ہیں نا، ان سے آپ پوچھیے، ان کو بہت آسان لگتا ہے. ایک عام بندے کو شاید یہ لگے کہ یار 3:30 بجے کیسے اٹھتے ہوں، لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں آپ دیکھیے وہ وہاں پہ ہر روز ڈاٹ 3:30 بجے موجود ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. جب بندہ چلنا شروع کرتا ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو اس کے لیے آسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، اللہ مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتے ہیں. صحیح. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے قرآن کی بات کی تھی، اور اس مہینے میں یہ بھی ایک ہمارا تمام رہتا ہے کہ 1 سپارہ تقریباً روزانہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. اب وہ یوزلی ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. تو پہلے بھی ہم اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن رمضان میں پڑھنا کتنا ضروری ہے. لیکن چلیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے اوپر مطلب جو نا اتنے گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو ہم اس وقت عربک ہی پڑھ لیں. رمضان کے بعد ہمارا کیا مطلب اسلوب ہونا چاہیے قرآن پاک کے ساتھ؟ کیا اس دفعہ رمضان کے بعد ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ رمضان کے بعد قرآن کو کنٹینیو رکھیں گے، اس کو مزید فہم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ اچھا، دیکھیے کہ ہمارے ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری ترغیب کے لیے ہمیں اس شوق چیزوں کا شوق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں جو ہے وہ ایک فرض 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر کام کا ثواب جو ہے وہ کئی چند ہو جاتا ہے. لیکن یہ سمجھیے کہ یہ ہم لوگ جو حساب کتاب لگانے بیٹھتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کے ساتھ حساب کتاب نہیں کیا جاتا. یہ سوداگری نہیں، یہ اللہ کی بندگی ہے. تو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے ہم رمضان میں نکالتے ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے نہ ہوں، جو اگر کوئی شعبان کی 26 تاریخ کو آئے کوئی ضرورت مند ان کے پاس، اور وہ اس کو کہہ دیں کہ جی آپ رمضان میں آنا. اب جو ضرورت مند ہے، اس کا بیٹا مر رہا ہے ہسپتال کے اندر، کوئی تکلیف ہے، آپ نے اس کو کہا کہ رمضان میں آنا، اب میرا ثواب زیادہ ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ رمضان کے اندر ثواب کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی کے دنوں میں ان چیزوں میں کمی کر دیں.
بلکہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک فضیلت بخشی اور ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. لیکن باقی کے دنوں میں بھی ہم اس کو کریں تو دیکھیں اللہ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ، اور یہ غیر رمضان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، جس کے اندر سے جو ہے وہ 7 بالیاں پھوٹیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ان 7 خوشوں میں 7 بالیوں میں 100 دانے ہوں، تو 100 بیج ہوں. تو اب وہ 100 بیج جب زمین میں ڈلیں گے تو ان کے اندر سے 700 اور نکلیں گے ہر ایک کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ ایکسپونینشلی دینے والا ہے. بات صرف ہماری نیت کی ہے اور ہم کن حالات میں وہ کام کر رہے ہیں اس پہ ہے. تو ہم غیر رمضان میں بھی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں. ایک کچھ نیچرل بات بھی ہے. اچھا دیکھیں ان سب میں کہ رمضان میں جو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس میں ہر چیز آسان ہوتی ہے، نیکی آسان ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن پھر عام دنوں کے اندر نیکی کرنے کا ثواب بھی رہے گا ہمارے لیے. جب ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی مشکل میں ڈال کے ثواب وہ اچھے کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی ہمارے لیے، اس کام کے اندر آسانی بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اپنی رحمت کے مطابق عطا کریں گے. وہ ثواب میں اور آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. یہ جو بے وقوفی ہمارے ہاں ہے کہ جی ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے ثواب دے دیے، یہ بچوں کے حد تک تو صحیح ہے، لیکن ہم بڑے لوگ جو ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت میں، اللہ کے خزانوں میں یہ حساب کتاب نہیں ہے. وہاں اگر ہم نے جو ہے وہ اچھے عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس بے پایا حساب ہے جو ہم نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے والا بنائے انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی، کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں اس کی نمازوں کے ذریعے، اس کے ذکر کے ذریعے انشاءاللہ. اچھا یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لسنرز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، سنتے رہیں FM 107. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش، only on FM 107 دل سے دیسی. جی ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح کی اس سال کی آخری ایپیسوڈ، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم بات کریں کہ رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اچھا جو ایک چیز جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے، ہمارے بہت سارے اگر مذہبی معاملات آپ دیکھیں نا، خاص طور پہ اس وقت ہم رمضان کی بات کریں تو رمضان میں نمازوں کی ایک تو پابندی زیادہ ہوتی ہے، پھر مرد حضرات کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں، جائیں جا کے مسجد میں نماز پڑھیں. پھر اسی طریقے سے عید کی جو نماز ہے وہ بھی باجماعت ہوتی ہے، اس کی بھی مطلب جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اس کو تلقین ہے. تو خواتین بھی جاتی ہیں اکثر، یہاں پہ تو خواتین کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو خواتین بھی وہ باجماعت نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک جماعت کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بارہا مطلب کئی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے، حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، ویسے نمازوں میں. اگر آپ زکوٰۃ دیکھیں تو وہ بھی ہمیں کمیونٹی ورک کی طرف ہی ابھارتی ہے. تو یہ جو جماعت کا جو کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو بھی ہم نے باقی 11 مہینوں میں اور اس وقت میں بھی اس کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے آج کے دور میں. جی بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے، اور واقعتاً یہ بات ہماری نظروں سے کافی اوجھل ہے آج کل کی دنیا میں. جبکہ احادیث میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ ایک شیطان جو ہوتا ہے وہ 1 کے قریب اور 2 سے دور ہوتا ہے. یعنی کہ جتنے لوگ جمع ہوتے جاتے ہیں ان کی وجہ سے شیطان جو ہے ان سے دور ہوتا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. تو جہاں لوگ جمع ہوں، جہاں لوگ ایک ڈسپلن کے اندر جمع ہوں، یعنی کہ جیسے نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ بھائی ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام غلطی بھی کرے تو ہمیں اس کی غلطی بھی دہرانی ہے پیچھے. اگر امام ایک سجدے کے بعد اٹھ گیا اور واپس کھڑا ہو گیا تو ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. ہم سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیں گے، لیکن ہم اگر وہ کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے اس کے پیچھے. تو اس قسم کا ڈسپلن آپ دیکھیں کہ وہ جو حج کے موقع یا عمرے کے موقع پہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ کہ خانہ کعبہ کے گرد وہ جو دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، سب سجدے میں ایک آواز آتی. بلکہ ایک غیر مسلم کا میں نے واقعہ پڑھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا میں نے وہ منظر دیکھا، بلکہ منظر میں ان سے کسی نے کہا
انہوں نے کہا وہ کوئی مینجمنٹ سائنسز کے بندے تھے اور تو لوگوں کو کراؤڈ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ تھے وہ صاحب کوئی. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آپ جو ہے وہ ایک کراؤڈ آپ کو کرنا ہو, اتنا بڑا کراؤڈ ہو اور اس کو کسی ایک کام کے لیے کہنا ہو تو آپ کیسے کہیں گے, کتنا ٹائم لگے گا اس کی ٹریننگ میں؟ انہوں نے کہا جی اتنا ٹائم لگے گا ٹریننگ میں. انہوں نے کہا اچھا اب یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں, یہ آج پہلی دفعہ ملے ہیں, تو آپ کو ٹرین کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے کہا یہ تو پھر بہت مشکل کام ہے, لیکن بہرحال اس طرح سے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اب اگر یہ ایک زبان بھی نہ جانتے ہوں, سب کی زبانیں بھی مختلف ہوں, سب کا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہو, پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو ناممکن بات ہے تقریباً. تو ان کو وہ منظر دکھایا گیا کہ وہاں خانہ کعبہ کے گرد اب لوگ ابھی طواف میں بزی ہیں. اچھا طواف ہو رہا ہوتا ہے اور طواف کے دوران ہی صفے بھی بننا شروع ہو جاتی ہے, مطلب بلا کا کوئی مطلب ڈسپلن ہے. اچھا وہ لیکن جب ہو رہا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ اب ایک آواز آتی ہے استو, صفے بناؤ, اور اچانک سے وہ اس پوری گراؤنڈ کی حیت چینج ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے اور بالکل آپ کو پرفیکٹ سرکلز بنے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو وہ منظر دکھایا گیا تو وہ بندہ اس منظر سے بہت متاثر ہوا. غالباً شاید اسلام قبول کیا, مجھے یاد پورا نہیں ہے واقعہ, لیکن یہ ڈسپلن جو آپ کا ہے اب یہ مطلب ایک فورس ہے اور ہم اس فورس کا استعمال نہیں کر رہے. جس طرح ہم اپنی بہت سی اور طاقتوں کا استعمال نہیں کر رہے, ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب کا استعمال نہیں کر رہے, تو اسی طرح ہم اپنی اس طاقت کا بھی استعمال نہیں کر رہے. بہرحال اللہ کا بہت شکر کرنے کا مقام ہے کہ بہرحال ہمارے دل ابھی بھی ایک ساتھ دھڑکتے ہیں کہ دنیا میں کہیں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں ان کا درد محسوس ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر انگلی میں ہماری تکلیف ہو تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ تکلیف تو انگلی میں ہے, پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمیں الحمدللہ اتنی تو ابھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہوئی ہے بات کہ ہمیں تکلیف رہتی ہے, لیکن اگر ہم اس جماعت کی طاقت کو استعمال کرنا شروع کریں اچھائیوں کے لیے, اور یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا کہ کسی چھوٹی سی مسجد سے بھی یہ کام جب شروع ہوا کہ ان لوگوں نے مسجد میں مجتمع ہو کے چھوٹے چھوٹے فلاحی کام کرنے شروع کیے یا تعلیمی کام کرنا شروع کیے, تو ان کا نتیجہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی زبردست نکلا. تھوڑے عرصے پہلے میں اسلام آباد کی ایک مسجد میں گیا تھا اور اس مسجد میں ایک بہت عجیب اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وہ تو خیر کافی بڑی مسجد تھی ماشاءاللہ, لیکن اس میں بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا ہوا تھا کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے, اس جماعت کے ساتھ مل کے بہت سارے کمیونٹی ویلفیئر کے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہوئے, بچیوں کو پڑھانے کا, سیلف ڈیفنس سکھانے کا, ان کی شادیاں کرانے کا, غریبوں کو کھانا کھلانے کا, ان کو آرام کرنے کے لیے مسجدوں میں جگہ دینے کا, اور واللہ عالم کوئی 16-17 سے زیادہ پروجیکٹس ان کے شروع ہوئے ہوئے تھے. اور اتنی برکت اس میں تھی کہ میں بہت مطلب خوش بھی ہوا, لیکن ساتھ میں نے یہ بھی سوچا کہ اب تک پھر ہم مسجدیں چلا کیسے رہے تھے. اس کے علاوہ مطلب ساری مسجدوں کو تو چلنا اسی طرح چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیکھیں, صحابہ کے زمانے کا دیکھیں, تو یہی ہمیں نظر آتا ہے طرز عمل. اچھا ابھی آپ نے جو بات کی نا, اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے پچھلے دنوں کسی کی سنی تھی کہ اگر ہم دیکھیں نا تو مطلب ابھی ہم کچھ ایپیسوڈس پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آفیسز میں ایک دوسرے کی سیلف پروموشن ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا ہے, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ باس سب سے زیادہ اسی کو امپورٹنٹ سمجھے, ہر کوئی اپنے اپنے کام سے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور دوسرے کو جہاں پہ موقع ملتا ہے ہم مطلب جو نا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کی خرابیاں جو ڈھونڈ کے نکالی جائیں. اچھا دوسری طرف دنیا کی صرف اور صرف ایک ہی وہ فورس ہے, یا ایک ہی وہ مطلب ایک فورس ہی کہنا چاہیے کہ جہاں پہ آ کے ہر بندہ دوسرے کو آگے دھکیل رہا ہوتا ہے, اور وہ جو چیز ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے وہاں پہ ہم دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بھی اس کو آگے نیکی کی طرف لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, دھکیل رہے ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مطلب جنت میں جا رہے ہیں تو اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے دوستوں کو, ہمیں ان سب کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ان سب کو بھی ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے. جبکہ عام زندگی میں ہمارا طرز عمل بالکل مختلف ہے, لیکن صرف اور صرف ایک ہی قوت جو ہمیں دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ ترغیب دیتا ہو کہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بھی اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ یا بھلائی کے کام کی طرف لے کر آؤ.
جی بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے بس معمولی سا کہ اصل میں اسلام کی بات نہیں لیکن یہ جو نیکی کی بات ہے اس کے اندر یہ بیوٹی, یہ خوبصورتی موجود ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں, اس میں حسد نہیں ہے, ایک دوسرے سے حسد نہیں ہے, رشک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ جی یہ مجھ سے آگے جا رہا ہے, رشک ہو سکتا ہے, مقابلہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر انسان یہ چاہتا ہوتا ہے سب پہنچ جائیں. ہم دعا کرتے ہیں, ہم تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں پہنچا دے. تو واقعتاً یہ ایک بہت خوبصورت سی بات ہے. مطلب دوسرے اگر آپ کسی مذہب کو دیکھیں نیکی کے کام وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کہ ضمیر تھوڑا سا مطمئن ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو, یا پھر کسی کا کانسیپٹ ہے کہ اس نے اگلے جو اس کو زندگی ملنی ہے اس میں بہتر اس نے زندگی پانی ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن اسلام میں ہمیں وہی, جیسے آپ نے ابھی بات ہو بھی رہی تھی کچھ عرصے پہلے, کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ امت ہیں جو بھلائی کے کاموں کی طرف بلاتی ہے, نیکی کے کاموں کی طرف بلاتی ہے, برائی سے روکتی ہے. تو یہ جو ایک ہمیں جو چیز ہے نا, تو یہاں پہ ہمیں اپنا بھی ایک لالچ ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں دوسرے کا بھی ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کھینچ کے لے کے جانا ہے. تو یہ صرف اور صرف اگر ہم اسلام پہ چلتے ہیں تو ہمیں جب ہی مل سکتی ہے چیز. میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا آپ کی. میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں جہاں کہیں بھی نیکی ہوگی, ایک تو نیکی وہ ہے جو نیکی میں سیلف پروموشن کے لیے کروں, میں چاہوں کہ میں نیک لگوں, میں دنیا والے سمجھیں کہ بھائی صاحب بڑے نیک ہیں. تو جب میں یہ کام کر رہا ہوں گا نا تو میرے اندر جیلسی بھی آئے گی, یعنی کہ میں کہوں گا کہ بھائی یہ فلانے صاحب کی قرت مجھ سے زیادہ اچھی ہے اور میں جیلس ہو جاؤں, یا فلانے صاحب جو ہیں ان کا مسلمانوں میں اثر زیادہ ہے, ان کی بات زیادہ خوبصورت ہے, یہ تو زیادہ اچھا بولتے ہیں, زیادہ اچھے مقرر ہیں, زیادہ قرآن جانتے ہیں, زیادہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. اب میں جیلس ہو رہا ہوں, تو اگر میں جیلس ہو رہا ہوں تو اصل میں نیک تھا نہیں, میں نے نیکی کا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا جس کا مقصد صرف لوگوں کے اوپر اپنا تسلط, اپنا جو ہے وہ قبضہ قائم کرنا تھا. لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی ہوگی, وہ چاہے کسی دین کے اندر ہو, اگر وہ نیکی سمجھ کے کی جا رہی ہو تو ہر شخص چاہے گا کہ وہ دوسرے شخص کو اس نیکی میں آگے لے کر جائے. اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی تب ہوتی ہے جب وہ آخرت کی توقع کے اندر کی جائے, اس کے علاوہ نیکی نہیں ہے. اگر میں بہت ہی اچھی نماز پڑھوں اس امید پہ کہ مجھے 500 ریال مل جائے اور مجھے یا میں بہت ہی اچھی قرت کروں اس امید پہ کہ جی میں ایک انعام جیت جاؤں اس کے اوپر, تو یہ اب میں نیکی نہیں کر رہا, اس وقت میں کچھ اور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آخرت کی توقع کے اوپر نیکی ہوتی ہے. بات تو وہیں آ گئی. اچھا نہیں, تو آخرت کی توقع تو دوسرے مذاہب میں بھی ہے نا, دوسرے مذاہب میں بھی آخرت کی توقع ہے, اور آخرت ہمیشہ ہر جگہ پر ابنڈنٹ ہوتی ہے. آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اچھا, تو کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور اس کے اندر نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں, تو اب جو مسابقت ہے ہمارے درمیان, جو مقابلہ تھا میرے درمیان کہ میں تم سے زیادہ لے لوں, تم مجھ سے زیادہ لے لو, اور ہم دونوں میں دوڑ تھی, یہ ریٹ ریس لگی ہوئی تھی, چونکہ آخرت میں اتنا ہے کہ سب کو مل سکتا ہے, تو اس معاملے میں ہماری وہ ریٹ ریس شروع نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے, اس کے اندر کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے, کسی لیک کی گنجائش نہیں ہے. وہ ایوری تھنگ از ویری ویری ابنڈنٹ اوور دیئر. تو اس لیے انسانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر وہاں پہ کوئی بھی جذبہ حسد یا مسابقت یا مقابلہ نہیں پیدا ہوتا, بلکہ ایک ایسا ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ جی یہ شخص بھی حاصل کر لے اس انعام کو انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اس دفعہ مطلب ہم لوگوں کو یہ توفیق ضرور دے کہ ہم لوگ مطلب نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بدلیں, بلکہ ہم اپنی کمیونٹیز کے لیے اپنی طور پہ جتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو کم از کم مطلب اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں, کچھ نہ کچھ ایسے فلاح کے, بہبود کے ہم لوگ کاموں میں حصہ لینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مطلب اگلے 11 مہینے ہمارے اسی طرز عمل میں مصروف رہتے ہوئے گزریں انشاءاللہ تعالیٰ, آمین. تو آپ سب لوگوں کو لسنرز ہماری طرف سے حتمی طور پہ بہت بہت عید مبارک, اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی زندگی رہی تو کسی نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. اور میں بس جاتے جاتے ایک بات عرض کر دوں جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے خاص بات ہے کہ دیکھیے
یقیناً ہم رمضان کے بعد اپنی عبادتوں کے اندر اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کر سکیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں علی رمضان میں اوقات کو فارغ کیا ہمارے, تو ہم قیام اللیل اور تراویحاں یہ چیزیں ہم سے چھوٹیں گی. اسی طرح قرآن کی تلاوت اگر ہم روزانہ 1 سپارے کی کر رہے تھے تو وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم کے مطابق ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہم اور اللہ کو پسند ہے وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. تو ٹھیک ہے ہم روزانہ شاید 1 سپارہ نہ پڑھ سکیں, تو جو اگر کوئی 4 رکوع پڑھ سکتا ہے تو وہ 4 رکوع پڑھے, کوئی 2 رکوع پڑھ سکتا ہے تو 2 رکوع پڑھے, کوئی 2 آیات پڑھ سکتا ہے روزانہ کی تو وہ 2 آیات پڑھے, وہ قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن نہ توڑے. اسی طرح ہم اگر اپنی عادت میں قیام اللیل کو یا تہجد کی نماز کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم 2 رکعت کی تہجد پڑھ لیں, 12 رکعت کی ضرورت نہیں ہے, ہم 2 رکعت کی تہجد پڑھ لیں. ہم اسی طرح زکوٰۃ اگر ہم نے دی اور کتنے 1000 ریال کی دی, تو ہم عام دنوں میں اپنا ایک کچھ مختصر صحیح لیکن اپنا ایک حصہ ضرور ڈالیں نیکی کے کاموں میں. یعنی کہ وہ چھوٹا سا عمل تو ہم جاری رکھیں, اور پھر جہاں پہ ہم سے کوتاہی ہو, جو کہ یقیناً ہوگی, ہم سب جو ہیں بہت کمزور بندے ہیں اللہ کے, تو ہم مسلسل اللہ کی طرف رجوع کریں, ہم توبہ کریں اللہ کی طرف, ہم اپنے دل کو موڑیں اللہ کی طرف. جہاں ہم سے غلطی ہو جائے, جہاں ہم سے نمازوں میں تقصیر ہو جائے, نمازوں میں ہم سے ہماری نمازیں مس ہوں, ہمارا قرآن ہم سے مس ہو, ہمارے نیکی کے کام ہم سے مس ہوں, یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں, ان سب صورتوں میں ہم سب جو ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹیں. فوراً سے فوراً جیسے ہی ہمیں خیال آئے ہم ویسے ہی اللہ کی طرف پلٹیں, اللہ سے توبہ کریں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے جو ہے لباس کے اوپر کچھ تھوڑا سا کیچڑ لگ جائے, تو ہم اس کیچڑ کو صاف کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اب ہم اس کیچڑ میں کود ہی جاتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا تو لگ ہی گیا ہے. تو اسی طرح جو تھوڑا سا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے, ہم اس کو صاف کرنے کی طرف توجہ دیں, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی اب تو ہو ہی گیا تو ہم جو ہے وہ اس گناہ میں سر کے بل گرنا چاہتے ہیں. تو کسی بھی حال میں کسی بھی وقت میں اللہ سے امید نہ چھوڑیں, ہم اللہ ہی کی طرف پلٹیں, اسی سے مدد مانگیں. ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور اس عبادت کے لیے بھی مدد ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں, کیونکہ ہم تیری عبادت ویسے کر ہی نہیں سکتے جیسے ہی تیری عبادت کرنے کا حق ہے. تو تو ہی ہماری مدد کر اس میں بھی. تو ہمیں جتنے بھی نیک اعمال کرنے ہیں آگے بھی انشاءاللہ العزیز اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں, اللہ کی طرف پلٹتے رہیں, غلطیاں ہوتی رہیں معافی مانگتے رہیں, غلطیاں ہوتی رہیں معافی مانگتے رہیں, غلطیاں ہوتی رہیں معافی مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے گا. آپ سب سے بہت سی ہماری دلی نیک تمنائیں بھی آپ سب کے لیے ہیں, اور آپ سب سے ہمارے لیے اپنے لیے بہت ساری دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے رمضان میں بھی ایک ساتھ ملائے, ہم اللہ کے دین کی باتیں کرنے والے بنیں, ان کے اوپر عمل کرنے والے بنیں, اور ان رمضانوں کے بیچ میں جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہوں, اس کی نافرمانیوں سے بچ رہے ہوں, اور اس کے نیک بندوں میں اپنا شمار کروا رہے ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.